وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 32 آیت نمبر 10. آج کا موضوع، کیا ہم دنیا کے محبت کے مرض میں گرفتار ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یہ اپنے پندار میں خدا کو اور مومنوں کو چکمہ دیتے ہیں مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو چکمہ نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہیں. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 10. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے بڑھا دیا ان کا مرض. ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے لیے دردناک عذاب ہے بسبب اس کے جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. سامعین کرام، دل میں مرض، دیکھیں ایک بات جو ہے، یعنی قلب کی یہاں بات ہو رہی ہے کہ دل میں مرض ہے، اور یہ دل میں مرض لے کے پیدا ہوتا ہے انسان، یعنی ابتدائی طور پہ دل بیمار جسے کہتے ہیں نا، دل بیمار لے کے پیدا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جس کو حق پہنچا دے نبی کے ذریعے، نائب نبی کے ذریعے، اب جس شخص کے سامنے وہ حق پیش ہو گیا اور اس نے اس کو حق ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی خواہش پر ہی چلتا رہا، یعنی حق کو قبول نہ کیا اور حق کو جھٹلا دیا، تو اس کے دل میں وہ مرض برقرار رہے گا. ایک بات نوٹ کر لیں، یعنی جس کے سامنے حق پیش ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذرائع کے ذریعے حق پیش ہو گیا، نبی نے، نائب نبی نے، کہیں بھی کسی بھی ذریعے سے، اس نے پھر اس حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور خواہشات نفس کا ہی بندہ رہا جیسے کہ پہلے تھا. اب یہ ہے کہ وہ مرض جو ہے وہ برقرار رہے گا. لیکن اگر یہ حق کو قبول کر لیتا اور حق کو منزل بنا کے حق کے راستے پر نبی کے طریقے کے مطابق چلتا، تو نبی اس کا تزکیہ کر دیتا، اس کے دل کو صاف کر دیتا، پاک کر دیتا، اس کا دل پاک ہو جاتا اور اس کا دل جو ہے قلب سلیم بن جاتا. یہاں قلوب کا تذکرہ ہے نا، تو قلب سلیم بھی قرآن میں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اس دن مال اور اولاد نفع نہیں دیں گے قیامت کے دن، لیکن وہ جو رب کے سامنے آ گیا قلب سلیم لے کے.
اس کے دل میں مرض تھا اور اس کو قلب سلیم بنانا تھا اسے، تو لہٰذا اس کا طریقہ اسلام کو قبول کرنے کا تھا، حق کے سامنے سر جھکانے کا تھا، حق کو منزل بنانے کا تھا، حق کے راستے پر چلنے کا تھا، لیکن اس نے بوجوہ ایسا نہ کیا۔ اب اس کے دل میں وہ مرض برقرار رہے گا بلکہ بڑھتا چلا جائے گا۔ یہاں دیکھیں اس آیت میں تذکرہ ہے فزادہم اللہ مرضا، اس کے دل کو اللہ نے بڑھا دیا۔ تو دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ایسا کام کیا، لیکن یہ قانون خدا بندی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں، لیکن قانون خدا بندی ہے، ایک مرض کا آپ علاج نہ کریں تو مرض تو بڑھتا جائے گا، یہ ظاہری بات ہے۔ اس میں تو مرض برقرار رہے گا بلکہ بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ پرہیز نہ کریں، علاج نہ کریں، مثال کے طور پہ آپ کو شوگر ہو گئی ہے، آپ اس کا نہ پرہیز کرتے ہیں نہ علاج کرتے ہیں تو شوگر تو آپ کی بڑھتی رہے گی اور خطرناک حد تک آ جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے اپنے مرض کو جان لیا کہ مجھے یہ مرض لاحق ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، اس سے آپ نے علاج شروع کروا دیا، پھر اس کی دوائی، اس کا پرہیز اور جو کچھ بھی اس نے آپ کو بتایا ہے، تو اس کے مطابق اگر آپ نے عمل کیا تو مرض جو ہے وہ ٹھہر جائے گا بلکہ کم ہوتا چلا گا، یہاں تک کہ نارمل حالت میں آ جائے گا اگر آپ وہ دوائی اور پرہیز۔ یہ میں شوگر کی بات کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں مرض لے کے انسان پیدا ہوتا ہے، اور مرض ہے کیا یہ، اس کے بارے میں بھی آپ کو جاننا چاہیے۔ یہ مرض حب دنیا کا ہے، انسان قدرتی طور پہ حب دنیا کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے ظاہر کے علاوہ تو کچھ ہوتا نہیں ہے، باطن اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن اگر یہ عقل کو استعمال کرے، کسی کی بات سنے، عقل کو استعمال کرے، سوچے سمجھے، اپنی تلاش کرے انسان، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے سامنے اگر پیش ہو جائے تو اول تو میں یہاں ٹھہر کے یہ بھی کہوں گا کہ ہم تو سوچ سمجھ سے کام ہی نہیں لیتے، نہ اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اپنے مقصد حیات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح دنیا کے دھندوں میں کولو کے بیل کی طرح لگے رہتے ہیں۔ کولو کا بیل آپ کو معلوم ہے؟ کولو یا کولو اسے کہتے ہیں جہاں تیل نکالا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ ایک مشین ہوتی ہے اور اس سے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بیل کے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اس کو ایک گول دائرے کے صورت میں چلایا جاتا ہے، تو وہ صبح جہاں سے چلتا ہے رات کو بھی وہیں کھڑا رہتا ہے۔ انسان اگر ظاہر داری کا شکار ہو جائے تو یہ کولو کی بیل کی طرح زندگی گزارتا رہتا ہے، صبح ہوئی شام ہوئی یوں ہی عمر تمام ہوئی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے سمجھ۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ وہ کولو کا بیل تو صبح جہاں سے چلا شام کو وہیں سے اس کا چھٹکارا ہو گیا، لیکن انسان کی بات اس سے ذرا مختلف ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے، یہ بات میں ذرا پتہ کی کر رہا ہوں، ذرا نوٹ کر لیں، اللہ کی توفیق سے اور اس کی عنایت اور اس کے فضل سے انسان کی شروعات ہوتی ہے، وہ ایک نارمل انسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بیمار ہوتا ہے لیکن نارمل ہوتا ہے۔ لیکن حق کو اگر یہ جھٹلا دے، سوچ اور سمجھ سے کام نہ لے، کسی کی بات سنے یا بات سننے کے بعد اسے تسلیم کرنے کے لیے یا اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے اگر تیار نہ ہو تو اس کی حالت اب گرتی چلی جائے گی، جیسے کہ سورہ 3 میں ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ، میں نے انسان کو بہت اچھے قوام سے پیدا کیا ہے۔ لیکن اگر یہ اپنے رتبے کو نہ پہچانے اور اس کے لیے کوشش نہ کرے تو پھر یہ اسفل السافلین جائے گا۔ میں کولو کے بیل کی بات کر رہا تھا اور پھر میں انسان کی بات کر رہا تھا۔ انسان جب زندگی کا سفر شروع کرتا ہے اور اس نے سوچ سمجھ عقل فکر سے کام نہ لیا، کسی کی بات نہ سنی یا بات کو مانا نہیں، اب اس کا سفر جو ہے تنزل کی طرف رواں دواں ہوگا۔ فزادہم اللہ مرضا کی میں بات کر رہا ہوں، اس کا مرض بڑھتا چلا جائے گا، حب دنیا، محبت دنیا بڑھتی چلی جائے گی۔
یہاں تک کہ دل کالا سیاہ ہو جائے گا، کلا برانہ علی، اس پہ زنگ چڑھ جائے گا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ہم ابھی پڑھ چکے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو انسان، میں آپ کو صرف دیکھیں خیر خواہی کے جذبے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے اگر حق پیش ہو گیا ہے، آپ اسے مان لیں، تسلیم کر لیں، اللہ کے سامنے سر جھکا دیں، کسی رہنما کی رہنمائی میں ایک منزل کی طرف سفر شروع کر دیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ جانیں گے بھی نہیں، لیکن آپ کے درجات نیچے ہوتے چلے جائیں گے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین۔ استدراج شروع ہو جاتا ہے، انسان نیچے گرتا چلا جاتا ہے۔ فزادہم اللہ مرضا۔ تو بہرحال اس بات کو ذرا سمجھنا ضروری ہے۔ اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، نتیجہ کیا ہوگا؟ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ بسا اوقات وہ کہتے ہیں نا کہ گناہ، وہ شعر مجھے پورا یاد تو نہیں ہے لیکن اس کا کچھ ایسا ہے کہ حشر صرف قیامت تک محدود نہیں ہے، یہ زندگی خود بھی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ انسان، یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا، اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ ہو جاتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے، ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن زندگی تنگ ہو جاتی، انسان بدحال ہو جاتا ہے، پریشان حال ہو جاتا ہے، چاہے اس کے پاس دنیاوی مال و دولت کر و فر جتنا بھی ہو، لیکن وہ اندر سے پریشان رہتا ہے۔ انسان کی پریشانی یا خوشحالی کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، ظاہر سے نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے۔ اب جب انکار کیا انہوں نے، فزادہم اللہ مرضا، ان کا مرض اللہ تعالیٰ یعنی اور بڑھ گیا ان کا مرض ان کے انکار سے۔ یہاں یہ بات یعنی اگر میں اس تمام گفتگو کا خلاصہ بیان کروں یا اس کا نچوڑ بیان کروں تو انسان پیدا ہوتا ہے تاریکی میں، اس انسان بیمار پیدا ہوتا ہے، انسان مردہ پیدا ہوتا ہے، یہ ساری اصطلاحات ہیں اور قرآن سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ انسان تاریکی میں پیدا ہوتا ہے، انسان کو روشنی کی ضرورت ہے، انسان بیمار ہوتا ہے، اس کو شفا کی ضرورت ہے، انسان مردہ پیدا ہوتا ہے، اس کو زندگی کی ضرورت ہے۔ اب یہ زندگی، یہ شفا اور کیا کہا میں نے، زندگی، شفا اور ہدایت ہے۔ لیکن تین باتیں کی، انسان مردہ پیدا ہوتا ہے، انسان تاریکی میں ہوتا ہے اور انسان بیمار ہوتا ہے۔ اس کو صحت مل سکتی ہے، اس کو شفا مل سکتی ہے، اس کو زندگی مل سکتی ہے قرآن اور صاحب قرآن کے ذریعے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں آپ، قرآن اور صاحب قرآن کی، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں دعوت دے، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، قرآن کے نزول سے مومنوں کو شفا مل جاتی ہے۔ أَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر میں نے اس کو زندہ کر دیا اور اس کے لیے ایک روشنی مقرر کر دی۔ اور یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتائیں، اس کو ذرا نوٹ کر لیں۔ اصل میں مجھے پورا احساس ہے کہ کوئی میری ان باتوں پہ توجہ نہیں دے گا جس طرح کہ دینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی فلاح سے بے نیاز ہیں، ہم لوگ تمام، یعنی فلاح کی حقیقت ہمارے ذہن میں ہے ہی نہیں۔ جو فلاح کہلاتی ہے اس کو ہم اپنا نقصان سمجھتے ہیں، جو نقصان ہے اس کو اپنی فلاح، کامیابی سمجھتے ہیں۔ تو یہ بڑی مشکل باتیں ہیں، اس کو سمجھنا بھی مطلب یہ ہے کہ ایک عام انسان، ایک عام دنیا دار انسان ان باتوں کو کبھی نہیں سمجھے گا، اتنا مجھے اس بات کا احساس ہے۔ لیکن جو حق کے طالب ہیں، جو طالبان مولا ہیں، جو زندگی چاہتے ہیں،
جو شفا چاہتے ہیں، اور جو اندھیرے جس سے ختم کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ سے، تو ان کو شفا ہوگی، ان کو ہدایت ملے گی، ان کو روشنی ملے گی۔ لیکن یہاں میں آیت نمبر 10 کی بات کر رہا ہوں، فی قلوبہم مرض، انسان کے دل میں مرض موجود ہے حب دنیا کا۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ والخیل المصومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن الثواب قل انبئکم بخیر من ذلکم۔ بہرحال تو دیکھیں یہ فی قلوبہم مرض، اب مجھے پورا یقین ہے جو میرے سامعین ہیں، سننے والے ہیں، وہ یہ کہیں گے ہمارے دل میں تو کوئی مرض نہیں ہے، ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں۔ یقیناً انسان ایسے ہی سوچتا ہے، ہر انسان ایسا سوچتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ ایک انگلی جب دوسرے کی طرف اٹھاتا ہے نا، وہ تو 4 انگلیاں اس کی اپنی طرف ہوتی ہیں۔ تو ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، مجھ میں کیا بات ہے، بس میں تو میرے سب کچھ صحیح ہے، میرا نظریہ زندگی بھی ٹھیک ہے، میری چال ڈال بھی ٹھیک ہے، میری باتیں بھی ٹھیک ہیں، اور بس۔ اور اس کی حقیقت کوئی اگر صاحب نظر دیکھے تو حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، صاحب نظر کی بات میں کر رہا ہوں۔ لیکن جو عام انسان ہے، جو حقیقت پر ان کی نظر نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک ہیں۔ جیسے کہ ابھی آیت میں، اگلی آیت میں آئے گا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد مت مچاؤ زمین میں، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہتے ہیں بھئی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، کہ لوگ انتہا پسندی کی طرف نہ جائیں اور دقیانوسیت کی۔ یہ میں اپنی طرف سے آپ کو بات کہہ رہا ہوں، یعنی ایسا مصلحون، ہم اصلاح کہتے ہیں، دونوں دوسروں کو سمجھاتے ہیں، ہم تو دوسروں کو سمجھا رہے ہیں، اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے خیال میں جو دین ہے وہ بگاڑ لاتا ہے، اس سے یعنی انتہا پسندی، ان کے خیال میں انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے اور مال و جان کا نقصان ہوتا ہے۔ تو وہ اصلاح کی، وہ کہتے ہیں ہم تو مصلح ہیں، ہم تو لوگوں کے فائدے کی بات کر رہے ہیں۔ بہرحال یہاں جو آیت نمبر 10 ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیوں؟ بسبب ان کے جھوٹ کے، وہ جو جھوٹ بول رہے ہیں۔ دیکھیں جھوٹ کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹ یہ ہے، اب مجھے یہ پورا یقین ہے کہ آپ سب لوگ یہ کہیں گے ہم تو جھوٹے نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں، سوچیں ذرا اس بات میں۔ ہر وہ شخص جھوٹا ہے جو اپنی زندگی کا کوئی حقیقی مقصد تسلیم کرنے سے انکاری ہے، یا اللہ کو منزل مقصود بنانے سے انکاری ہے، یہ جھوٹا شخص ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ یعنی یہ عمل سے کہہ رہا ہے کہ اللہ میری منزل نہیں ہے، میری دنیا منزل ہے۔ جس شخص نے دنیا کو منزل بنا کر دنیا کی کامیابی کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی، یہ جھوٹا شخص ہے، اس نے جھوٹ پر یقین کر لیا۔ اب خود جو جھوٹ بول رہا ہے، ہم سب تقریباً جھوٹے ہیں سامنے کرام، ہم دنیا کی کامیابی کو اصل سمجھتے ہیں، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ آپ مردے کو قبر میں نہیں لٹاتے، اکیلا ہوتا ہے نا، اور جو اس نے کمایا ہے وہ سب کچھ رہ جاتا ہے، جو بچے بیوی ہیں یا شوہر ہے بیوی کا، وہ سب رہ جاتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں سوچنے کی بات ہے، بما کانوا جھوٹ آپ کو جہنم میں لے جائے گی، جھوٹ اور سچ کی تصدیق جو ہے آپ کو جنت میں لے جائے گی، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، 2 آیات ہیں، آخری سپارے کی صورت ہے، اس میں یعنی 2 آیت، ایک میں تصدیق ہے، ایک میں تکذیب ہے۔ صدق بالحسنى وکذب بالحسنى، نیکی کی اس نے اس کو نیکی کو جھٹلا دیا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، پہلی جو آیت ہے اس میں یہ ہے کہ جس نے دیا،
تقوی اختیار کیا، اور صدق بالحسنى، اور نیکی کی تصدیق کی۔ دیکھیں نیکی کیا ہے؟ نیکی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر ہمیں پیش کرتا ہے، وہ سب نیکی ہے۔ جس کام کا پیغمبر نے ہمیں حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے کام نیکی کے ہیں۔ جس سے بچنے کا حکم دیا ہے وہ ساری برائیاں ہیں۔ تو جو شخص برائی سے بچتا ہے، نیکی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیکی کو سچ کی تصدیق کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص من چاہی زندگی گزار رہا ہے اور اللہ کی بندگی سے عملی طور پہ اس نے اپنا رخ پھیر لیا ہے، یہ نیکی کی تکذیب کر رہا ہے، نیکی کو جھوٹا سمجھ رہا ہے۔ دیکھیں عام طور پہ ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بالکل ریلیکس انداز میں بات کر رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جذبات کی رو میں بہہ کے ہمیں کہیں ادھر ادھر لے جا رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں نیکی کی تصدیق ہم میں سے ہر شخص، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، یا تو نیکی کو جھوٹا سمجھنے والے ہیں، سچ کو جھوٹا سمجھنے والے ہیں، اور دوسرا گروہ یہ ہے کہ جو سچ کو سچ سمجھ رہے ہیں۔ عام طور پہ ہم مسلمان جو سچ ہے اس کو ہم جھوٹ سمجھ رہے ہیں۔ بلا مبالغے کے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ اور آپ تھوڑا سا اگر سوچیں اور غیر جانبداری سے سوچیں تو آج آپ بھی یہ بات تسلیم کریں گے کہ ہاں ہم نے جھوٹ کو سچ سمجھ لیا ہے۔ جھوٹ کیا ہے؟ دنیا لعنتی ہے اگر اللہ کی یاد نہ ہو۔ ہم نے اللہ کی یاد کو چھوڑ کے دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہیں۔ یہ تو بڑا آپ نے جھوٹ کی تکذیب کی، جھوٹ کو سچ جانا۔ دنیا کی حقیقت متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ آپ نے اس کو اصل سمجھ لیا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مکان ہے، یہ میرا عہدہ ہے، یہ میری دکان ہے، یہ میرا کارخانہ ہے، یہ میرا محل ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے تیرا، یہ جھوٹ ہے، آپ کا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ وہ اعمال جائیں گے جو آپ نے کیے ہیں، وہ اچھے ہوں یا برے اس کی بات الگ ہے، لیکن وہ آپ کے ساتھ جائیں گے، اعمال آپ کے ہیں۔ کل نفس بما کسب رہین، ہر نفس جو اس نے کیا ہے اس میں رہن ہوگا، یعنی اس میں گرفتار ہوگا۔ اچھا ہے تو اچھائی میں، برا ہے تو برائی میں۔ تو بہرحال یہ باتیں جو ہیں سامعین کرام آپ کو سمجھنی چاہیے۔ یکذبون کی میں بات کر رہا ہوں، ہم میں سے بہت شخص جو ہے، بہت سے لوگوں نے، بلکہ اکثریت، ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ جھوٹ کو سچ سمجھ کے زندگی گزار رہی ہے۔ جھوٹ کو سچ سمجھ کے ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ساری زندگی دنیا کے دھوکے میں پڑے رہتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں، چل سو چل، اور کچھ بات ہی نہیں ہے۔ یہ تو دیکھیں، میں آپ کو یعنی اس بات پہ میں اصرار کر رہا ہوں کہ آپ اس جھوٹ سے نکل آئیں، اس فریب سے آپ نکل آئیں، سچ کو، حق کو سچ جانیں اور اس کی تصدیق کریں اپنے عمل سے، حق کو منزل بنا لیں، حق کے راستے پر چلیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ جھوٹے ہیں۔ آپ نے اگر حق کی تکذیب کی، اب آپ کا مرض بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ تو ڈاکٹر سے رجوع ہی نہیں کر رہے، آپ تو اس کے نسخے کو استعمال ہی نہیں کر رہے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، ایسا ہے نا اقبال کا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور اپنے ساتھ نسخہ کیمیا لائے۔ یہ نسخہ کیمیا جس سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، یہ اس کا انجام جو ہے بہت برا ہوگا، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔
فزادہم اللہ مرضا، آپ کا مرض بڑھتا چلا جائے گا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں سامعین کرام، صاحب نظر لوگ ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کا مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے وقت گزرنے کے ساتھ۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس یعنی مرض بڑھنے نہ دیں، مرض کو ختم کریں، دنیا کی محبت کے مرض کو ختم کریں، دنیا کی محبت کے مرض کو ختم کریں۔ کس سے؟ کلمہ طیبہ سے۔ کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہہ دیں کہ میرا معبود، مقصود، محبوب اور مطلوب ایک ہے۔ کون؟ اللہ۔ تو بہرحال میں سامعین کرام تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کا مرض اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے اب دردناک عذاب ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بسبب اس جھوٹ کے جو یہ بولا کرتے تھے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، خدا نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا، اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔